السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، کہانی کی طرف چلنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے، میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور بیل آئیکن کا پریس کر کے آل پہ کلک کر دیجیے گا تاکہ سب نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اور دوستوں، کسی بہن یا بھائی نے اپنی سٹوری مجھے بھیجنی ہو تو میں اپنے چینل پہ ضرور شیئر کروں گا۔ میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھے اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں۔ تو دوستوں، چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سردیوں کی یک پستہ راتیں تھیں۔ میرا نام ندیم ہے اور میں ضلع بہاولپور کے ایک گاؤں سے میرا تعلق ہے، اور ہمارا گھرانہ کوئی امیر نہیں ہے اتنا، بس نارمل طبقے کے لوگ ہیں، ہم وائٹ کلر لوگ ہیں ہم، اور ایک میری چھوٹی بہن ہے اور ایک میں ہوں۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے گیا تو کافی سردیوں کے دن تھے اور سب اپنے بستروں پہ لیٹ چکے ہوئے تھے۔ مجھے کافی دیر ہو گئی تھی لیٹتے، تو میں اب اپنے کمرے کے اندر گیا جب سونے کے لیے، تو مجھے ایسے لگا جیسے کمرے کے اندر کوئی اور بھی موجود ہے۔ ہلکی پھلکی کھٹ پٹ کبھی ادھر سے ہو کبھی ادھر سے ہو۔ میں نے اسے اپنا وہم جانا اور میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جب میں لیٹا تو مجھے ایسے لگا میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا۔ میں نے جب گردن گھما کے پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر، وہ رات تو میری گزر گئی۔ اگلی رات آئی۔ اگلی رات کو جیسے میں اپنے کمرے کے اندر سونے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی میری چارپائی کے اوپر کوئی خوبصورت سی لڑکی سوئی ہوئی ہے۔ اب میں دھڑکتے دل کے ساتھ نہ قریب جاؤں اور نہ بھاگ سکوں۔ ایک حیرت بھی تھی، ایک حیرانی بھی تھی، یہ کون ہے؟ ہمارے گھر میں تو کوئی نہیں تھا، یا میری ماں تھی یا میرا باپ یا میری چھوٹی بہن، اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ خیر، میں نے خوف سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ لڑکی نے کہا چپ ہو کر میرے قریب بیٹھ جاؤ۔ میں اس کی یہ بات سن کے کافی پریشان بھی ہوا اور مجھے سمجھ بھی نہیں یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اس نے کہا چپ کر کے میرے قریب بیٹھ جاؤ، لیکن میں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ جس طرح ہی میں نے پاؤں پیچھے کی طرف قدم اٹھایا تو کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب میں اس بات سے اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا، نہ کسی نے بند کیا نہ کسی نے ہاتھ لگایا، تو دروازہ خود بخود کیسے بند ہو گیا؟ تب میں نے بہت کوشش کی کہ میں دروازہ کھول دوں، لیکن دروازہ نہ کھلنا تھا اور نہ کھلا۔ دوبارہ اس لڑکی کی طرف سے آواز آئی، جس کی طرف میں نے گردن گھما کر دیکھا۔ اے لڑکے، تم میرے پاس آتے ہو یا میں کوئی حربہ استعمال کروں؟ اس بات سے مجھے دھمکی کی بو آ رہی تھی۔ میں خوفزدہ ہوتے اور ڈرتے اس لڑکی کے قریب بیٹھ گیا تو اس نے مجھے کہا میں تم کو سارا قصہ سناتی ہوں، بشرط یہ کہ تم یہ بات کسی کو نہ بتاؤ گے۔ تو میں نے وعدہ کر لیا کہ ہاں، کسی کو علم نہیں ہونے دوں گا۔ لڑکی نے کہا میں ایک جن زادی ہوں اور تم سے جی بہلانا چاہتی ہوں۔ تم جس لڑکی یا جس شے کے روپ میں کہو گے میں وہی بن کر آؤں گی، تم جو چاہو گے میں وہ تمہیں ملے گا۔ اس طرح جنات کی میرے سے دوستی ہو گئی۔ آخرکار میری اس جنات لڑکی کے ساتھ کافی دوستی ہو گئی۔ میں جو کہتا وہ مجھے لا کر دیتی، میں جس کی شکل کہتا وہ بن کر آتی، اور مجھے اس طرح کافی چیزیں بھی میسر ہو گئی تھیں۔ کچھ دنوں کے بعد جنات لڑکی نے ایک شرط رکھی، تم کسی سے شادی نہیں کرو گے۔ یہ شرط میں ماننے سے انکار کر دی کہ میں شادی ضرور کروں گا، لیکن لڑکی نے مجھے بہت سمجھایا لیکن میں نہ مانا۔ اس لڑکی نے کہا کہ اب ہم دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں۔ اس کے بعد اس نے ہر طرح سے مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا، جس طرح میں سو نہیں سکتا تھا، میں کھا نہیں سکتا تھا، میں جب کھانا کھانے لگتا تو اس پر گندگی پھینک دیتی تھی۔ خیر، تنگ آ کر ہمارے قریبی امام مسجد کے پاس میں گیا اور ان کو ساری حقیقت بتائی۔ امام مسجد نے کہا کہ تم اس سے دوبارہ دوستی کرو اور اسے یقین دلاؤ کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اور اسے دولت اکٹھا کرو۔ اس طرح کرتے کرتے آخر کار میری سے دوبارہ دوستی ہو گئی۔ اب امام صاحب نے مجھے کہا کہ تم اس سے یہ منواؤ کہ وہ میرے پاس سانپ کے روپ میں آ کے مجھے ڈرائے، مجھے شوق ہے یہ اس کو کہنا۔ اب لڑکی نے کہا کہ جب میں سانپ کے روپ میں آتی ہوں تو مجھے دوبارہ اپنے روپ میں آنے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا، میں اس سے میرا دل بہل جائے گا۔ لڑکی نے دیکھتے ہی دیکھتے واقعی سانپ بن گئی۔ اب امام صاحب نے مجھے کہا ہوا تھا جیسے ہی وہ سانپ کا روپ دھارے تم اسے مار دینا۔ تو میں نے اس کے سر پہ کسی وزنی چیز سے وار کر کے اس کو مار دیا۔ اسی وقت
وہ ایک انسان کی شکل میں آ گئی لیکن وہ مردہ حالت میں تھی، اور اس طرح میری اس سے جان چھوٹ گئی۔ تو دوستوں کیسی لگی آپ لوگوں کو میری کہانی؟ چلیے دوسری کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ دوستوں یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ میرے بڑے بھائی راشد جاوید کے ساتھ پیش آیا تھا۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ تقریباً کوئی 10 سال پہلے کی بات ہوگی جب مجھے کام کے سلسلہ میں روشنیوں کے شہر کراچی کے خوبصورت ایریے محمود آباد جانے کا اتفاق ہوا۔ میں ٹرین سے سیدھا لانڈی کے اسٹیشن پر اترا اور بس میں بیٹھ کر اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگا۔ بس ارد گرد کے خوبصورت مناظروں کو تیزی سے طے کرتی ہوئی آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آسمان پر شام کے سائے نے پر پھیلانے شروع کر دیے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے روشنی میں بسا ہوا آسمان چند لمحوں کے بعد اندھیرے کی مکمل لپیٹ میں آ چکا تھا۔ آسمان پر چھائے بادل تیز آندھی کی شکل اختیار کرنے لگے اور آندھی طوفان کے ساتھ تیز بارش نے ماحول کو اور زیادہ خوفناک بنا دیا تھا۔ خیر میں اپنی سیٹ پر سر ٹکائے بیٹھا ہوا باہر کے مناظر کو دیکھ رہا تھا۔ اسی اسنا میں تقریباً کوئی 3 فرلانگ کے فاصلے پر بس کی ہیڈ لائٹس کے سامنے ایک تنہا عورت برقع اوڑھے کھڑی نظر آئی۔ ڈرائیور کی چھٹی اس نے خطرے کا الارم بجایا اور اس نے بس کی رفتار اور زیادہ تیز کر دی۔ ڈرائیور کی تیز رفتاری اور طوفانی بارش میں اکیلی عورت کو کھڑا دیکھ کر مسافروں نے آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ مسافروں کو رحم آ گیا اس عورت کے اوپر کہ اکیلی کھڑی ہوئی اس موسم کے اندر۔ انہوں نے ڈرائیور کو کہنا شروع کر دیا، بس روکو یار، اس عورت کو بٹھا لو، بیچاری بارش میں کتنی دیر سے بھیگ رہی ہوگی۔ لیکن ڈرائیور نے تو جیسے سنا ہی نہیں اور اپنی رفتار اور زیادہ بڑھا لی۔ مسافر کھڑے ہو گئے اور جھگڑے والے انداز میں ڈرائیور کے پاس آ کر جھگڑا کرنے لگے۔ کنڈکٹر نے دروازہ کھولا اور اس کو مجبوراً بس کو بریک لگانا پڑی اور کنڈکٹر نے دروازہ کھولا، لیکن یہ کیا، باہر تو کوئی زیرو نہ تھی۔ اچانک ایک تیز ہوا کا چونکا بس میں تیزی کے ساتھ داخل ہوا اور کڑک کی آواز کے ساتھ ڈرائیور کی گردن توڑ کر کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ موت کا یہ عجیب و غریب مناظر مسافروں کو دم بخود کر دینے کے لیے ہی کافی تھا۔ مسافروں کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ کسی بھی مسافر میں ہلنے کی سخت باقی نہ تھی۔ اچانک مسافروں کی گروہ میں سے ایک دبلا پتلا آدمی اٹھا اور ڈرائیور کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر دوسری سیٹ پر رکھ کر خود بس ڈرائیو کر کے اپنی منزل مقصود پر آ کر دم لیا۔ یہ میری زندگی کا خوفناک ترین واقعہ تھا۔ جب بھی میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں آخر وہ کون تھی اور اچانک ہی ہستی بستی دنیا اجاڑ گئی تو میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے، جانے وہ آخر کون تھی۔ دوستوں کیسی لگی آپ سب لوگوں کو میری کہانی؟ اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا، میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔